اور پھر جیسے ہی سلجان خاتون اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے اس کھانے کو چکھتی ہیں تو اس کا سارا کھانا خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کاراجہ خاتون نے اقصی خاتون کو نیچا دکھانے کے لیے کروایا ہوتا ہے، اور پھر اقصی خاتون روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اور پھر جیسے ہی محمد الپرسلان آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اقصی خاتون کے پاس جائیں، لیکن اسی دوران حسن تابع وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ محمد الپرسلان کا راستہ روکتے ہوئے کہتے ہیں، اقصی خاتون تو رو کر چپ ہو جائیں گی، ہم ان کا حال پھر کبھی پوچھ لیں گے، لیکن واسپورہ گاند میں بسنے والے مسلمان ہمارا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کو انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے صلیبی سپاہیوں کے ساتھ بہت سے مسلمان قیدی بھی ہوتے ہیں جو کہ آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور انہیں مسلمان بھائیوں کو لینے کے لیے محمد الپرسلان نکل چکے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ قافلہ مزید آگے بڑھتا ہے تو اسی دوران امیر بازان کے بھیجے ہوئے سپاہی اس قافلے پر حملہ کر کے وہاں پر موجود مسلمان بچوں، عورتوں، سب کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ سب کچھ یانس نے چھپ کر کروایا ہوتا ہے، کیونکہ امیر بازان کے مطابق یہ سب کچھ گورنر کروا رہا ہوتا ہے، اور یانس کی اس منصوبہ بندی کی خبر جب جیوجن تک پہنچتی ہے تو وہ یانس کو پھنسوانے کی مکمل تیاری کر لیتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی یانس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے تمام مسلمان قیدیوں کو مروا دیا ہے، تو وہ اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے، ہم نے کوئی نشان تو نہیں چھوڑا؟ ساتھی کہتا ہے، بالکل بھی نہیں۔ اور پھر جیسے ہی یانس اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں سے مزید آگے بڑھتا ہے تو اسی دوران جیوجن اپنے ساتھی کو لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور وہ یانس کا نام لیتے ہوئے اس قافلے میں اس کے کوٹ کا بٹن اور اس کی مہر کو پھینک دیتا ہے تاکہ اس کا سارا الزام یانس پر آ جائے، جو کہ حقیقت بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ یانس نے کروایا ہوتا ہے، اور یانس کی طرف سے ہی یہ معاہدہ توڑ دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اقصی خاتون جو کہ پریشان ہونے کے بعد اپنے خیمے میں پہنچ جاتی ہیں اور کہتی ہیں، میں پہلے ہی بہت زیادہ تکلیفوں سے گزر رہی ہوں، اوپر سے کاراجہ خاتون میرے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلتی رہتی ہے۔ اور پھر اسی دوران ان کی نظر اپنے تکیے پر پڑتی ہے تو اس میں وہی صلیبی چابی موجود ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ بہت حیران بھی ہوتی ہیں، یہ تو جنگل میں گر گئی تھی، آخرکار یہ چابی کس انسان کو ملی اور اس نے بغیر کسی سوال کے یہ چابی میری تکیے کے نیچے لا کر رکھ دی؟ یعنی کہ اقصی خاتون خوش ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف محمد الپرسلان مسلمان قیدیوں کے قافلے کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دل میں بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ آج مسلمانوں کو رہائی مل جائے گی، ہمیں بہت سی دعائیں ملیں گی۔ اور پھر وہ اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں، میرا خیال ہے اب ان کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، اب تک انہیں پہنچ جانا چاہیے تھا، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ الپرسلان کا ساتھی جواباً کہتا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انہیں بر وقت یہاں پر پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ یہاں پر نہیں پہنچے، کچھ تو گڑبڑ ہے، ہمیں آگے بڑھ کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی محمد الپرسلان اور کے ساتھی اکٹھے ہو کر مزید آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قافلہ ابھی تک یہاں پر کیوں نہیں پہنچا۔ دوسری طرف غزنی کے علاقے میں جیسا ہی امیر بوزان اپنے محل میں واپس لوٹتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سلطان کی کرسی پر ان کی بیوی شہوار خاتون بیٹھی ہیں، اور پھر ایک سپاہی آگے بڑھ کر اعلان کرتا ہے، امیر بوزان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، وہ بھی سلطانہ کی طرف سے۔ یہ دیکھتے ہی امیر بوزان حیرت زدہ آنکھوں سے سلطانہ کی طرف دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اب شہوار خاتون بھی ان کے مخالف ہو چکی ہیں، اور امیر بوزان کے سلطان بننے کا خواب ادھورا ہی رہ جائے گا۔ اگر انہیں سلطان بننا ہے تو سلطانہ کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا، کیونکہ یہ وہی منصوبہ ہوتا ہے جو کہ چاغری صاحب نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ مل کر بنایا ہوتا ہے۔ اگر امیر بوزان واقعی غدار ہے تو وہ سلطانہ کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر وہ وفادار ہے تو وہ سلطانہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر جیسے ہی الپرسلان اپنے ساتھیوں کو لے کر اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف مسلمانوں کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں، اور قافلے کو بڑی بے دردی کے ساتھ لوٹا اور مار دیا گیا ہے۔ اور پھر جیسے ہی محمد الپرسلان آگے بڑھتے ہیں تو ان کے ساتھی بھی مزید آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا، جو کہ کچھ ہی دیر پہلے یہ سوچ کر آ رہے ہوں گے کہ ہمیں سلجوقی سلطان نے آزاد کروا لیا، اب ہم اپنی باقی کی زندگی سکون سے گزار سکیں گے اور قید سے ہماری جان آزاد ہو جائے گی۔ سپاہی محمد الپرسلان کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا، تمام لوگ قتل کیے جا چکے ہیں۔ اور پھر محمد الپرسلان کے ساتھی آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں، آخرکار ان تمام لوگوں کو کس نے شہید کیا ہوگا؟ کیا کسی بازنطینی نے ایسا کروایا ہے؟ محمد الپرسلان سن کر کہتے ہیں، بازنطینی ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ غور سے دیکھو، ترکوں کی لاشوں کے ساتھ صلیبی سپاہیوں کی لاشیں بھی موجود ہیں، یہ کوئی بازنطینی نہیں کروا سکتا، ضرور یہ کسی تیسرے انسان کا کام ہے۔ اور پھر جیسے ہی محمد الپرسلان باقی لاشوں کا معائنہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ان کی نظر ایک لاش پر پڑتی ہے جس کے ہاتھ میں یعنی اس کی کوٹ میں لگائے جانے والا بٹن ہوتا ہے۔ محمد الپرسلان کو یاد آتا ہے، یہ بٹن میں نے کسی کے کوٹ میں لگا ہوا دیکھا ہے، تو انہیں اچانک یاد آتا ہے کہ یہ بٹن تو میں نے یانیس کے کوٹ میں لگا ہوا دیکھا تھا جب میں آنی قلعے میں گیا تھا اور شہزادہ لباریت کو واپس کیا تھا۔ تمام چیزوں کو یاد کرتے ہی محمد الپرسلان غصے میں آ جاتے ہیں اور اس بٹن کو اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے کہتے ہیں، گھٹیا انسان، تم نے اپنے سپاہیوں کو بھی مروا دیا۔ یانیس جو کہ بہت چالاک بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے
کہ وہ مسلمان قیدیوں کو راستے میں مروا دے گا اور پکڑا بھی نہیں جائے گا، لیکن جوجن کے ساتھ دشمنی کرنے کی وجہ سے جوجن اس کا راز فاش کروا دیتا ہے اور یوں محمد علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ یانس نے کروایا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اقصیٰ خاتون جو کہ سلیب کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، آخر کار اس چابی والی سلیب کو میری تکیے کے نیچے کس نے رکھا ہوگا؟ وہ کوئی بھی شخص ہے، وہ میری اصلیت کے بارے میں جان چکا ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران حسن تابع اس خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ اقصیٰ خاتون سے کہتے ہیں، میری بیٹی، میں نے تمہیں اداس دیکھا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں تمہاری پریشانی بانٹنے کے لیے اس خیمے میں آ گیا، کیا میں نے ٹھیک کیا؟ اقصیٰ خاتون کہتی ہے، ہاں ابا جان، آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ حسن تابع سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ مجھے اپنے بابا کی طرح سمجھتی ہیں اور میں آپ کو اپنی اولاد کی طرح۔ میں جب بھی یہ سوچتا ہوں کہ تمہارے والدین نہیں ہیں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی اقصیٰ خاتون کو وہ تمام باتیں یاد آتی ہیں جب وہ یہ باتیں اپنے ایک دوست کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ دوست اقصیٰ خاتون کو اپنے بہن کی طرح پالتا ہے اور کہتا ہے، تم کیا سمجھتی ہو کہ بازنطینی گورنر تمہارا باپ ہے؟ بالکل نہیں۔ تمہیں بازنطینی گورنر نے یہ بتایا ہوگا کہ تم اس کی بیٹی ہو جسے اس نے گود لے کر پالا تھا اور اس کا نام ماریا ہے، تو یہ جان لو یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم ایک ترک قبیلے سے تعلق رکھنے والی مسلمان لڑکی ہو۔ جب تم چھوٹی سی تھی تو تمہارے قبیلے والوں کو آگ لگا دی گئی اور تمہیں اغوا کرنے کے بعد گورنر کے محل میں پہنچا دیا گیا۔ میں بھی تمہارے قبیلے کا ایک نوجوان تھا۔ جب ہمارے قبیلے کو آگ لگا دی گئی تو میں نے تمہارا پیچھا کیا تو تمہیں صلیبی سپاہی اٹھا کر لے گئے، اور یوں صلیبی گورنر نے تمہیں پالتے ہوئے کہا کہ تم میری بیٹی ماریا ہو، اور تمہارے ذہن میں یہ جھوٹی باتیں ڈال دی کہ تمہارے والدین کو ترک قبیلے والوں نے مار دیا، لیکن اصل میں تم مسلمان ہو اور ترکوں سے ہی تعلق رکھتی ہو۔